السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال احمد امینی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو پوائنٹ انڈیا۔ امید کرتا ہوں سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ چلیے خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوستو، دارالعلوم ندوۃ العلماء میں آج انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ کا اجلاس اتوار کو صبح 10 بجے منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے کی۔ اجلاس میں ملک بھر سے مجلس عاملہ کے اراکین نے شرکت کی۔ اس موقع پر بہت سے پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، جن میں یونیفارم سول کوڈ اور ملک کے مختلف عدالتوں میں چل رہے مسلم پرسنل لا سے متعلق مقدمات کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ میں بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، نائب صدور مولانا ارشد مدنی، مولانا فخر الدین اشرف، پروفیسر سید علی نقوی، جنرل سیکریٹری مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، مولانا اصغر علی امام مہدی سلفی، مولانا فضل الرحیم مجددی، مولانا محمود مدنی، مولانا سجاد نعمانی، مولانا مصطفیٰ رفاعی جیلانی، بیرسٹر اسد الدین اویسی، مولانا خالد رشید فرنگی محلی، مولانا احمد ولی فیصل رحمانی، ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، کمال فاروقی، یوسف حاتم مشالہ ایڈوکیٹ، مولانا سید بلال حسنی ندوی، مولانا عتیق احمد مستوی، ڈاکٹر مونسہ بشرا، شمشاد احمد ایڈوکیٹ، طاہر حکیم ایڈوکیٹ خصوصی طور سے شریک تھے۔ اجلاس میں عاملہ نے 13 نکات پر مشتمل تجاویز منظور کی۔ پہلی تجویز میں یہ کہا گیا کہ ملک میں نفرت کا زہر پھیلایا جا رہا ہے اور اس کو سیاسی لڑائی کا ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ یہ اس ملک کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ جنگ آزادی کے مجاہدین، دستور کے مرتبین اور ملک کے اولین معماروں نے اس ملک کے لیے جو راستہ اختیار کیا تھا، یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہاں صدیوں سے مختلف مذاہب، قبائل، زبانوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والوں نے ملک کی خدمت کی اور اس کو آگے بڑھانے میں ایک سا کردار ادا کیا ہے۔ اگر یہ مہنگی اور بھائی چارہ ختم ہو گیا تو ملک کا اتحاد پارا ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اجلاس حکومت سے، محب وطن شہریوں سے، قانون دانوں، سیاسی رہنماؤں اور میڈیا کے لوگوں سے دردمندانہ اپیل کرتا ہے کہ وہ نفرت کی اس آگ کو پوری قوت کے ساتھ بجھانے کی کوشش کریں اور اس کو ہوا دینے سے بچیں، ورنہ یہ آگ آتش فشاں بن جائے گی اور ملک کی تہذیب، اس کی نیک نامی، اس کی ترقی اور اس کی اخلاق وجاہت سب کو جلا کر خاک۔ دوسرے کے جز میں کہا گیا کہ قانون انسانی سماج کو مہذب بناتا ہے، ظالموں کو انصاف کے کٹگرے میں کھڑا کرتا ہے، مظلوموں کو انصاف فراہم کرتا ہے اور ان کے لیے حصول انصاف کی امید دیتا ہے۔ حکومت ہو یا عوام، اکثریت ہو یا اقلیت، برسر اقتدار، گروہ ہو یا اپوزیشن، سرمایہ دار ہو یا غریب اور مزدور، سب کے لیے بات ضروری کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں۔ لیکن اس وقت بدقسمتی سے ملک میں لا قانونیت کا ماحول بن رہا ہے، موب لنچنگ ہو رہی ہے، ملزم پر کیس ثابت ہونے سے پہلے اس کو سزا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو مکانات 10 سال سے بنے ہوئے ہیں، جو حکومت اور انتظامیہ کی نظروں کے سامنے بنے ہیں اور جن سے قانونی واجبات بھی موصول کیے جاتے ہیں، ان کو بلڈوزر کے ذریعے لمحوں میں زمین بوس کر دیا جاتا ہے۔ احتجاج کا دستور حق استعمال کرنے والے اور پرامن طور پر اپنا موقع پیش کرنے والوں کو سنگین دفعات کے تحت گرفتار کر لیا جاتا ہے اور جرم ثابت کیے بغیر مدتوں ان کو جیل میں رکھا جاتا ہے۔ یہ سب لاقانونیت کی بدترین شکلیں ہیں اور لاقانونیت عوام کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے بہرحال قابل مذمت ہے۔ اس کو روکنا حکومت کا اور تمام باشندگان ملک کا فریضہ ہے۔ تیسری تجویز میں یہ کہا گیا کہ ملک کے دستور کی بنیاد مساوات، انصاف اور آزادی پر ہے۔ ان اصولوں کو قائم رکھنا حکومت کی بھی ذمہ داری اور عدلیہ کی بھی۔ اس لیے عدلیہ سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ وہ کمزور طبقات اور اقلیتوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں کا جائزہ لے اور اپنا فریضہ منصبی ادا کرے۔ عدلیہ عوام کے لیے امید کی آخری کرن ہے۔ اگر یہ بھی مدھم پڑ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کوئی بدقسمتی نہیں ہو سکتی ہے۔ چوتھی تجویز میں درج ہے کہ ملک کے دستور میں شامل بنیادی حقوق، ہر شہری کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اس میں پرسنل لا بھی شامل ہے۔ حکومت سے اپیل ہے کہ وہ تمام شہریوں کی مذہبی آزادی کا احترام کرے۔ پرسنل لا کے ذیل میں مختلف گروہوں کے جو تشخصات ہیں ان کو ختم کر کے عامل سول کوڈ کا نفاذ ایک غیر جمہوری عمل ہوگا۔ اگر اس کو پارلیمنٹ میں اکثریت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے ملک کا اتحاد متاثر ہوگا
ملک کی ترقی میں رکاوٹ پیدا ہوگی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے بورڈ کا یہ اجلاس جو مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر کے نمائندوں پر مشتمل ہے، حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اس ارادے سے باز آ جائے اور ملک کے جو حقیقی مسائل ہیں ان پر توجہ کرے۔ پانچویں تجویز میں کہا گیا کہ عبادت گاہوں سے متعلق 1991 کا قانون خود حکومت کا بنایا ہوا قانون ہے، اسے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اس کو قائم رکھنا حکومت کا فریضہ ہے اور اسی میں ملک کا مفاد ہے، ورنہ پورے ملک میں مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی شروع ہو جائے گی اور یہ ملک کے لیے بہت ہی بدقسمتی کی بات ہوگی۔ اس لیے حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرے اور فرقہ پرست عناصر کے سامنے ہتھیار نہ ڈالے۔ اس کے علاوہ تجویز میں اوقاف کے تعلق سے حکومت اور عوام کے قبضہ جات بات کی گئی اور اسے بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں کو اسلام اور قانونی شریعت پر عمل کرنے، عورتوں کے ساتھ انصاف، سود، ہم جنس پرستی، نکاح، ارتداد سے بچنے، حکومت کو ملک کے تعلیمی نظام کو دستور کے مطابق بنانے، دیگر مذاہب اور تہذیبوں کے احترام اور انصاف کے قیام پر زور دیا گیا۔ تجویز میں یہ بھی کہا گیا کہ مذہب اور عقیدے کا تعلق انسان کی یقین اور ضمیر سے ہے، اس لیے کسی مذہب کو اختیار کرنے کا حق ایک فطری حق ہے۔ اسی بنا پر ہمارے دستور میں اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے اور ہر شخص کو کسی مذہب کو اختیار کرنے یا مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ البتہ اس کے لیے زور زبردستی اور مالی تحریض ایک نامناسب بات ہے، لیکن حالیہ عرصے میں مختلف ریاستوں میں ایسے قوانین لائے گئے اور لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جن کا مقصد ملک کے شہریوں کو سرے سے اس حق سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ یہ بات کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ حکومت کا فریضہ ہے کہ وہ تبلیغ مذہب کے لیے استعمال کیے جانے والے غیر قانونی طریقوں کو ضرور روکے، لیکن جو لوگ اپنی مرضی سے ایک مذہب کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کرنا چاہتے ہیں یا پرامن طریقے پر قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو تبلیغ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بورڈ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہے کہ وہ دینی اور اخلاقی ماحول کے ساتھ ہر سطح کے تعلیمی ادارے اور لڑکیوں کے لیے خصوصی درسگاہیں قائم کرنے پر توجہ کرے تاکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے تقاضے پورے ہوں۔ لڑکیاں محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کریں اور طلبہ و طالبات انسانی جذبے کے تحت ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لائق بنیں۔ بنیادی دینی تعلیم کے مقاصد بچوں کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہر مسجد اور ہر محلے میں اس کا انتظام ہونا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی مسلمان بچہ یا بچی بنیادی دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ اس لیے مسلمانوں سے خاص طور پر اپیل کی جاتی ہے کہ وہ اس پر بھرپور توجہ کریں تاکہ ہماری نئی نسل کا رشتہ دین و اخلاق سے قائم رہ سکے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی مجلس عاملہ نے آسام کی حکومت کے ذریعے کم عمری کی شادیوں کے تعلق سے مسلم خاندانوں کی گرفتاری کا جو سلسلہ شروع کیا وہ انتہائی قابل تشویش ہے۔ بورڈ حکومت آسام سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں پنجاب و ہریانہ ہائی کورٹ جو معاملہ زیر بحث ہے اس میں فیصلہ آنے تک ان پر کوئی اقدام نہ کرے۔ اس سلسلے میں بورڈ اپنی لیگل کمیٹی کو مجاز کرتا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کر کے اسلام کا موقع بھرپور طریقے پر پیش کرے۔ دوستو یہ پروگرام اتوار کے دن ہوا ہے اور اس میں حکومت سے بہت ساری چیزوں کا مطالبہ بھی کیا گیا، مسلمانوں سے اپیل بھی کی گئی ہے جو ایک بہت ہی بہترین قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات کی محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔